أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 51 تک کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسحاق کے پاس سے نبوت کے کام کو لے کر بنی اسماعیل کو سپرد کر دیا. اور جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی کو ایک مرتبہ دیا جاتا ہے اور دوسرے کو اس مرتبے پر سے ہٹایا جاتا ہے، کسی کو کسی محکمے کا کسی کھاتے کا کام سپرد کیا جاتا ہے، چارج دیا جاتا ہے، اور کسی کے پاس سے اس چارج کو لیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہاں پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کے سامنے ایک تقابل کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے پاس سے اس دین کے کام کو لے کر دوسروں کو دے دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان وجوہات کو بتا رہے ہیں جس کا اس سے پہلے ذکر کیا تھا. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ کتنی رعایتیں کی، تم پر کتنے احسانات کیے، تمہاری کتنی غلطیوں کو ہم نے معاف کیا. اور یہ سب ذکر جو ہو رہا ہے اس کو پڑھ کر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے گجراتی میں کہتے ہیں وکرت آنند لینا، خوش ہونا. چلو یہودیوں کی برائی بیان ہو رہی ہے، عیسائیوں کی برائی بیان ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی برائی بیان ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قرآن کسی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. تو وہ جس طرح بنی اسماعیل کا رب ہے وہ بنی اسرائیل کا بھی رب ہے. اس لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی کی ناحق برائی کرے. کس پر نازل ہوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ پر، جو رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. تو ان کی شان اور کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ان پر اترنے والی کسی کتاب کے اندر کسی انسان کی نازیبا برائی کی جائے، غلط برائی کی جائے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں قصہ بیان کیا؟ فلیش بیک میں لے جا کر. میں نے اس سے پہلے کہا تھا آپ کو کہ قرآن پاک جب ایک بات بیان کرتا ہے
کبھی وہ ورتمان میں ہوتا ہے، کبھی وہ بھوتکال میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ بھوشیہ میں چلا جاتا ہے، تو ابھی وہ بھوتکال کی طرف گیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہے، سبق کے لیے۔ اور یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی ضرور پیروی کرو گے، جس طرح انہوں نے حرکتیں کی اس طرح کی حرکتیں تم بھی کرو گے، قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، بالشت بالشت ان کی پیروی کرو گے، جس طرح وہ چلے ہیں اس طرح تم چلو گے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چلنا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی واقعات اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے بیان کر رہا ہے، وہ امت محمدیہ، امت مسلمہ یا بنی اسماعیل کہہ لو، ان کے لیے درس عبرت ہے کہ جس طرح انہوں نے جو حرکتیں کی، اللہ کے جن احکامات کو توڑا، اللہ کے رسول کے اس زمانے کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا، تم اس طرح مت کرنا، اور معاملہ تمہارے ساتھ وہی رہے گا۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ بنی اسرائیل کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ بنی اسماعیل کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے۔ اور باپ اور بیٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کوئی اوپر نہیں ہے، کوئی نیچے نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ، پھر وہ بنی اسرائیل ہو کہ بنی اسماعیل ہو۔ تو یہ تمام کہانی یا حقیقت پوری جو بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ مسلمان ان تمام چیزوں سے بچ جا۔ آج کا مسلمان بھی اس زمانے کا بچے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسی طرح کے احسانات ہم پر بھی ہوئے ہیں جس طرح بنی اسرائیل پر ہوئے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی دولت نہیں دی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی دولت نہیں دی، 1000 سال تک مسلمانوں نے یہ دنیا پر راج کیا۔ تو وہ تمام نعمتیں جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی، بنی اسماعیل کو بھی عطا کی گئی، لیکن جب ان کے اندر بھی بگاڑ آئے گا، جب مسلمان میں بھی بگاڑ آئے گا، تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی سزا اسی طرح نافذ ہوگی۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پھر سے بات کو دہرا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر برسائی تھی، جو میں نے تم پر نعمت عطا کی تھی۔ کون سی نعمت؟ دین کی اور دنیا کی، دونوں طرح کی نعمتیں دی، دونوں طرح کی نعمتیں دی، دین بھی عطا کیا تھا، دنیا بھی عطا کیا، پیغمبر ہی عطا کی تھی۔ کتنے پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مورخین یوں کہتے ہیں 1500 سال کا فاصلہ ہے، 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ 1500 سال کے اندر ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، ہزاروں پیغمبر آ گئے، کئی بادشاہ ہو چکے، دین اور دنیا کی بہت نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ساری دنیا والوں پر فضیلت دی۔ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ فضیلت دی کس اعتبار سے؟ دین دنیا دونوں کے اعتبار سے۔ دنیا غریبی میں تھی، دنیا محکومی کی حالت میں تھی، تم حاکم بنے ہوئے تھے، اور دنیا گمراہی میں تھی اور تم ہدایت پر تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہ یہود و نصارہ کیا تھے؟ پرانے زمانے کے دھرم گرو تھے، پرانے زمانے کے دھرم کے ٹھیکیدار تھے، مذہب کے ٹھیکیدار تھے۔ دین کی بات کرنے کا حق ان کے پاس تھا، دین کی چرچا کرنے کا حق ان کے پاس تھا، دین کا نالج ان کے پاس تھا، اور ساری دنیا بھی ان کو یہی سمجھتی تھی کہ دین کے بارے میں اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو وہ بنی اسرائیل جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی تھی، یہ فضیلت دی تھی دنیا والوں کے اوپر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں، اور پھر یہ بتاتے کہ دیکھو ان نعمتوں کے دینے کے باوجود تم نے کیا حرکت کی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کو یاد دلا رہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا، کوئی مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا کہ بھئی چلو میں تمہاری طرف سے دنڈ بھر دیتا ہوں، چلو میں تمہاری طرف سے ضمانت لے لیتا ہوں، کوئی ادا نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ،
اور کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب بگاڑ آتا ہے انسان کے اندر، جب امت میں بگاڑ آتا ہے، کسی پیغمبر کی امت میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ بے عملی آتی ہے، بد عملی آتی ہے، اور بے عملی اور بد عملی آنے کے بعد اب اللہ کے دربار میں جانا ہے تو بچیں گے کس طرح؟ کسی اور کے عمل سے بچ جائیں گے، کوئی اور ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا، کوئی اور ہمیں بچا لے گا، کسی کی سفارش سے ہم چلے جائیں گے۔ آج یہودیوں کا اور خاص طور سے عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے، اس زمانے میں بھی یہی تھا، تارنہار کہتے ہیں اس کو گجراتی میں، انگریزی میں سیویئر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو انسانیت پر بہت رحم آیا، انسانیت کے گناہوں کو دیکھ کر، تو انسانیت کو معاف کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ تو سولی پر چڑھنے کی وجہ سے سارے انسانیت کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی عمل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور فائدہ ہوا انسانیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی انسان کسی انسان کی طرف سے کسی مطالبے کو ادا نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور وہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ سفارش قبول نہیں ہوگی یعنی کیا؟ سفارش کے منکر ہم نہیں، ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں، ہم بنیادی طور پر سفارش کے منکر ہیں کہ ایک انسان ایمان والا نہیں ہے، کفر کی حالت میں مر رہا ہے اور پھر یوں سوچتا ہے کہ مجھے کوئی انسان بچا لے گا، کسی کی سفارش میرے کام لگ جائے گی، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں یہود و نصارہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن پاک آ گیا، اب اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب تم نہیں مان رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، تو اب وہ سفارش تم کو کام نہیں لگے گی۔ تم اگر مومن ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش کام لگتی، اگر تم اعمال والے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، لیکن کسی بھی پیغمبر کی سفارش کسی کافر کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے۔ سفارش کس کے لیے ہوگی بھائی؟ مومن کے لیے ہوگی، اس کے پاس بیز ہونا چاہیے۔ تو سفارش کے اگر کوئی انسان خیالوں میں رہتا ہے اور ایمان کی فکر نہیں کرتا ہے تو پہلے اس کو ایمان کے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، پھر سفارش کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، اگر تم نہیں لاؤ گے تو پھر نہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے۔ تمہارا یہ بچانے والا عقیدہ، سالویشن کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، پاپ مکتی کا عقیدہ تمہیں لے ڈوبے گا، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اب ایک بہت بڑا احسان یاد دلا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے پیغمبر بن کر، اس وقت یہ لوگ مصر میں رہ رہے تھے، اور مصر میں ایک بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی جسے فرعون کہتے ہیں۔ فرعون اس کا لقب تھا، فرعون اس کا لقب تھا، جس طرح ہندوستان کے جو حاکم ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم، بڑا پردھان کہتے ہیں، امریکہ کا حاکم ہوتا ہے اس کو پرمکھ کہا جاتا ہے، اس طرح وہاں کے حاکم کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے اوپر بڑے مظالم توڑ رہے تھے، بہت ہی ظلم کر رہے تھے، ان سے محنتیں لے رہے تھے، بیگاری ویٹھیے کا کام لے رہے تھے، اور بھی بہت سے مظالم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا، توحید دے کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، آخرت کی بات لے کر بھیجا، اور اس بات کے لیے بھیجا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ بات لے کر بھی بھیجا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم کو فرعون سے بچایا کس نے۔ بڑا قصہ ہے، بہت ہی اچھا قصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت فرعون کے سامنے دین کو پیش کر دیا، کئی سال گزر گئے،
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب لے کر نکل جاؤ بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور بحر قلزم کے پاس پہنچے اور وہاں پر دریا شق ہو گیا، دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے گزر گئے، اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ سوکھے راستے کے اندر سے گزر رہے ہیں تو فرعون بھی بیچ میں اتر گیا، وہ سمجھ گیا میرے لیے بھی راستہ بنا رہے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تو دونوں دریا آپس میں مل گئے، دریا کی دونوں طرف، اور فرعون وہاں پر غرق ہو گیا۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا۔ فرعون والوں سے بچایا نا، فرعون کے چاہنے والوں سے، فرعون کی قوم والوں سے، فرعون کی مذہب والوں سے، فرعون جیسوں سے، کیونکہ فرعون کے پاس بہت بڑا لاؤ لشکر تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر بڑے ظلم کیا کرتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، بہت بری سزا تم کو پہنچاتے رہتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بہت بری سزائیں پہنچاتے تھے۔ کیا سزا دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے حالات کو جب تک بیان نہیں کریں گے اس وقت ان کے اوپر جو احسانات ہوئے ہیں ان احسانات کی اہمیت کا انسان کو اندازہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، کیونکہ بڑا ظلم کیا، لڑکوں کو مار رہے ہیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ اور یہ باتیں صرف قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، آپ توریت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ یہود نصارہ کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جیوش انسائکلوپیڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تمام واقعات آج بھی توراہ کے اندر جون قرار کے اندر موجود ہیں۔ جون قرار کا جو باب ہے، نرگمن کا باب، خروج کا باب، اس خروج کے باب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمام واقعات جو خود قرآن پاک نے نقل کیے ہیں وہ تمام واقعات یہاں پر بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اور اتہاس میں اس کو ڈائسپورا بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا مصر سے شام کی طرف جو سفر ہوا اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، خروج کہتے ہیں، نرگمن کہتے ہیں۔ یہ تمام واقعات خود قرآن میں بھی موجود ہے اور جون قرار کے اندر، بائبل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سامنے بحر قلزم ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل تھا، یہ دریائے نیل نہیں تھا، کیونکہ دریائے نیل تو مغرب کی طرف ہے، مصر سے، اور جو بنی اسرائیل کو جانا تھا شام کی طرف، اور وہ شام مشرق کی طرف ہے، اور شام کی طرف جب انسان چلتا ہے تو درمیان میں بحر قلزم آتا ہے، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ لال دریا، اس دریا کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے پہنچتے ہیں تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو۔ لاٹھی کو دریا میں ماری تو دریا کے اندر راستہ بن گیا، خشک، سوکھا، اور پانی کھڑا ہوا ہے، دیوار بن گیا، دیوار بن کے پانی کھڑا ہوا ہے۔ ایک دیوار یہاں بنی ہوئی ہے، ایک دیوار یہاں بنی ہوئی ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے پار ہو گئے۔ فرعون کو پتہ چل گیا، راتوں رات نکلے تھے، پتہ چل گیا فرعون کو، فرعون بھی پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ اسے یوں لگا کہ جس طرح موسیٰ گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ڈبونے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ دونوں دریاؤں کو، دونوں طرف کے دریاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، پھر ان کو ڈبو دیا۔ یہ دنیا والوں نے اس حقیقت کو دیکھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے سامنے یہ گھٹنا ہوئی، تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا۔
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اتنے بڑے دشمن کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا. یہ ایک احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا. دوسرا احسان کیا کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا. اب دریا کے پار ہو گئے، مصر سے چھٹکارا مل گیا، فرعون کے مظالم سے چھٹکارا مل گیا، فرعون جو ظلم کرتا تھا اس سے چھٹکارا ملا. اب شریعت کی ضرورت پیش آئی، اب اصولوں کی ضرورت پیش آئی، اب احکامات کی ضرورت پیش آئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو کوہ طور پر 40 دن کے لیے آ جاؤ، چلہ لگاؤ. چلہ لگانے کے بعد تمہیں توریت دی جائے گی اور نیچے اتر کر تم اپنے بنی اسرائیل کو میرے پیغامات تفصیل سے عطا کرنا. پیغام تو مصر میں عطا ہو گیا تھا، توحید کا پیغام تو عطا ہو گیا تھا، آخرت کا، رسالت کا، لیکن اب تفصیلات کی ضرورت ہے نا، وگتوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تورات دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اوپر بلایا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم قمری حساب سے دن کو گنتے ہیں، قمری یعنی کہ چاند کے حساب سے، اور چاند کے حساب میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اس لیے قرآن پاک اس کو 40 رات کہتا ہے. 40 رات کا مطلب 40 دن، 40 رات اور 40 دن کا چلہ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہ 40 دن ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 10 دن جس میں ہماری بقرعید آتی ہے، یہ مبارک دن تھے. لیکن کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر اوپر گئے، سامری نے نہ جانے کیا چال چلی اور سب کا سونا جمع کیا، اس کو گالا، اس کو، اور اس سے کچھ ایسا بچھڑا بنایا جس میں سے کچھ ایسی آواز آتی تھی. بنی اسرائیل کو کہا یہ تمہارا معبود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غلطی سے اوپر چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وانتم ظالمون، اور تم بہت بڑے ظلم کرنے والے تھے. اتنا بڑا شرک کیا، کیونکہ شرک وہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن احسان کیا کیا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تم نے معافی مانگی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئے اور پتہ چلا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو بہت غصے ہوئے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں. بہت غصے ہوئے، تو ان کے غصے ہونے کے بعد قوم نے عاجزی کی اور معافی مانگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو یہاں پر قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس ذیل کے اندر بنی اسرائیل پر اہل فرعون کی طرف سے، آل فرعون کی طرف سے جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے اس ظلم کو بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا کہ اس ظلم سے ہم نے تم کو کس طرح نجات دی کہ فرعون کو بحر قلزم کے اندر، بحر احمر کے اندر ڈبو دیا. پھر تمہیں توریت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ تم شکر کرنے والے بن جاتے، لیکن تم نے شکر نہیں کیا. اس لیے تمہارے پاس سے پیغمبری کا یہ جو پد ہے، پیغمبری کا جو یہ منصب ہے، لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے اگر ہم بھی اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے تو یہ دین کی دولت ہمارے ہاتھوں سے بھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا فرمائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہماری جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما. ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آسمانی سلطانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما.
صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔